جب فرانسیسی جنرل گورو نے شام میں قدم رکھا، صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اٹھو صلاح الدین، ہم پھر آ گئے۔ جب فرانسیسی جنرل لیوتی نے مراکش میں قدم رکھا تو یوسف بن تاشفین کی قبر کے پاس گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اے تاشفین کے بیٹے، اٹھو، ہم تمہارے سرہانے پہنچ گئے۔ جب صلیبیوں نے دوبارہ اندلس پر قبضہ کیا تو الفونسو نے حاجب منصور کی قبر پر سونے کی چارپائی بچھائی اور بیوی کو لے کر شراب پی کر لیٹ گیا اور کہا، دیکھو، میں نے مسلمانوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ جب یونانی فوج ترکی میں داخل ہوئی تو یونانی فوج کے سربراہ سوفوکلس وینٹولوس خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی قبر کے پاس گیا اور کہا، اٹھو اے بڑی پگڑی والے، اٹھو اے عظیم عثمان، اٹھو، دیکھو، اپنے پوتوں کی حالت دیکھو، ہم نے اس عظیم سلطنت کا خاتمہ کیا جس کی تم نے بنیاد رکھی تھی، ہم تم سے لڑنے آئے ہیں۔ یہی اسی یونانی جنرل کی تصویر جو 1920 میں عثمان غازی کی قبر کے پاس کھڑا ہے۔ کیا اب بھی کسی کو اس بارے میں شبہ ہے کہ یہ صلیبی جنگجو نہیں ہے؟ اب صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشفین، حاجب منصور اور عثمان غازی کے ارواح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ عالم اسلام کے نوجوان ان کے کارناموں کو بھول گئے، اے فراموش کر دیا، اور ٹک ٹاک یا کسی نئے طریقوں سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے تماشا بنا رہے ہیں۔ اور اگر کسی سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹیلنٹ ہے۔ کیا ان مجاہدین اسلام کا یہ ٹیلنٹ نہیں تھا؟ یہ ٹیلنٹ صرف فحاشی اور عریانی کو عروج دینا ہے، صرف اپنے آپ کو دنیا کے سامنے رسوا کرنا ہے۔ کیا امت مسلمہ کے نوجوانوں کے پاس اپنے اسلاف کے کارناموں کو زندہ رکھنے یا کرنے یا اسے آگے بڑھانے کے لیے اور وقت نہیں؟ یا صلیبیوں کے بچھائے ہوئے وہ جال جس میں ہم بخوبی پھنستے جا رہے ہیں؟ مسلمان، کیا ہم اب بھی نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا؟